قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن بالترتیب ترجمہ، تفسیر، خلاصہ یہ سلسلہ جاری ہے، اور الحمدللہ 10ویں پارے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 25 تک یہ درس اب سماعت کر چکے ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 26 سے آغاز کریں گے۔ اس سے قبل کہ میں یہ آیت مبارکہ کی تلاوت کروں، ترجمہ کروں، جو کچھ سیاق و سباق عرض کر دیتا ہوں۔ یہاں پر جس آیت سے آج ہم نے آغاز کرنا ہے، تو اس سے قبل غزوہ حنین کے حوالے سے وہ ذکر ہے، اور یہ وہ ایک معرکہ تھا، اور ایک عظیم معرکہ تھا، اور جس میں ابتدا میں ایسا بھی ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اور چند اصحاب آپ کے ساتھ باقی رہے، اور بقیہ جنگ کی اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے، چونکہ فتح مکہ کے بعد یہ معرکہ ہوا تھا، تو کئی ایسے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو وہ اس میں آگے بڑھے، لیکن جنگ کے ان معاملات کو برداشت نہ کر سکے اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ اب ہوا یہ کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کے ساتھ خود آپ آگے بڑھے، اور آپ کے ساتھ چند صحاب۔ پھر جب انہیں پکارا گیا تو پھر وہ واپسی آئے۔ اب جب وہ واپسی آئے اور انہی کے ذریعے سے کہیں کہ گویا کہ اللہ پاک نے یہ فتح بھی عطا فرمائی۔ کبھی اگر جنگ میں اس طرح کے جو واقعات، اس وجہ سے صحابی کے فضائل پر، اس کے شرف پر یہ معاذ اللہ طعن، اعتراض کرنا یہ جائز نہیں۔ کبھی ایسا معاملہ جو بھی ہوا، اور ظاہر وہ ایک طبعاً فطرتاً ایک تقاضا ہے، آدمی کبھی اپنی جان کے تحفظ کے لیے کئی جگہوں پر ایسا ہے کہ وہ وہاں سے نکل جائے، چلا جائے، لیکن اس کو طعن کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو بلایا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے پکارا، تو یوں وہ اکٹھے ہوئے۔ اب جب اکٹھے ہوئے تو پھر اللہ پاک نے انہیں وہ خاص طور پر رحمت فرمائی، سکینہ عطا فرمایا، اور یہ اصحاب ہی کوشش کاوشیں کرتے رہے، یہاں تک کہ عظیم فتح اللہ نے عطا فرمائی۔ اسی آیت مبارکہ کے بارے میں یہاں پر ارشاد فرمایا، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور اہل ایمان پر اپنی تسکین نازل فرمائی، اور اس نے ایسے لشکر اتارے جو تمہیں دکھائی نہیں دیتے تھے، اور اس نے کافروں کو عذاب دیا، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ یہاں پر اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سکینہ، تسکین یہ نازل فرمائی کہ آپ اطمینان کے ساتھ اپنی جگہ قائم رہے۔ پھر یہی تسکین اہل ایمان پر فرمائی، پہلے حضور پر فرمائی، پھر اہل ایمان پر۔ سبحان اللہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پکارنے سے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں وہ سارے واپس آ گئے۔ اب جب حضور علیہ السلام پر خاص برکت نازل ہوئی، پھر اصحاب کو بھی اللہ نے عطا فرمائی، اور وہ واپسی آئے، اور انہی کے ذریعے یہ فتح بھی ہو گئی۔ تو وہ جو پہلے گویا کہ وہاں میدان چھوڑ کر چلے گئے تھے،
تو وہ چلے جانا، یہ بعد والی فتح اس کا کفارہ ہوگی، وہ صحابہ ہی رہے۔ تو اس لیے صحابہ کے بارے میں یہ طعن کرنا یہ ہرگز جائز نہیں، جب اللہ نے اس خطا کو بھی معاف فرما دیا اور قرآن میں ذکر بھی فرما دیا اس کا، تو اس لیے اب اس طرح کہنا اور صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں کہ جو معاذ اللہ ان کی شان میں تنقیص کر رہی ہو، تو یہ کہنا جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب انہیں عفو درگزر سے کام لیا، معاف فرمایا، کیونکہ اللہ نے ہی خود قرآن میں یہ بات ارشاد فرما دی۔ یہاں جو فرمایا وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اس نے ایسے لشکر اتارے جو تمہیں دکھائی نہیں دیتے تھے، یعنی اس سے مراد فرشتے، جنہیں کفار نے ابلگ گھوڑوں پر سفید لباس پہننے، امامہ باندھے دیکھا۔ یہ فرشتے مسلمانوں کی شوکت شان کو بڑھانے کے لیے آئے تھے۔ آگے اللہ نے فرمایا ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور الرحیم، پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اس سے مراد کہ اب یہ فتح ملی تو وہی حوازن کے جو لوگ تھے، اس قبیلے کے لوگ تھے، تو وہ اللہ رب العالمین کی خاص توفیق سے وہ اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جتنے بھی قیدی تھے سب ان کو رہا فرمایا، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اور کچھ ایسے تھے کہ جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرماتے رہے کہ ان کے قبیلے کے لوگ آئیں، وہ آئیں، لیکن وہ پھر بھی نہ آئے، اور اس کی بھی ڈیٹیل تفصیل میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن تک حوازن کے اس وفد کا آپ انتظار فرماتے۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ 10 دن تک انتظار فرماتے رہے، جب وہ لوگ نہ آئے تو آپ نے مال غنیمت اور قیدیوں کو مجاہدین میں تقسیم فرما دیا۔ اب جب یہ کیا، اس کے بعد جب حوازن کا وفد آیا اور انہوں نے اپنے اسلام کے اعلان کر کے یہ درخواست پیش کی کہ ہمارے مال اور قیدیوں کو واپسی کر دیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سچی بات ہی پسند ہے، لہذا سن لو کہ مال اور قیدی دونوں کو تو میں واپس نہیں کر سکتا، ہاں ان دونوں میں سے ایک کو تم اختیار کر لو، مال لے لو یا قیدی۔ یہ سن کر وفد نے قیدیوں کو واپس لینا منظور کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے فوج کے سامنے ایک خطبہ، یعنی صحابہ کے سامنے پورے لشکر میں ایک خطبہ آپ نے پڑھا، حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا اے مسلمانوں، یہ تمہارے بھائی تائب ہو کر آ گئے ہیں، اور میری یہ رائے ہے کہ میں ان کے قیدیوں کو واپس کر دوں، تو تم میں سے جو خوشی خوشی اسے منظور کرے اپنے حصے کے قیدیوں کو واپسی کرے، اور جو یہ چاہے کہ قیدیوں کے بدلے میں دوسرے قیدیوں کو لے کر واپسی کرے گا، تو پھر میں یہ وعدہ کرتا ہوں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے جو غنیمت عطا فرمائے گا میں اس میں سے حصہ دوں گا۔ یہ سن کر ساری فوج نے کہہ دیا یا رسول اللہ ہم سب خوشی خوشی سب قیدیوں کو واپسی کر دیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح نہیں پتہ چل رہا کہ کس نے اجازت دی کس نے نہیں دی، سب نے ایک اجتماعی طور پہ کہا تھا۔ تو فرمایا تم اپنے اپنے سرداروں کے ذریعے مجھے خبر دو۔ سبحان اللہ، پھر سرداروں کے ذریعے خبر دی گئی کہ انہوں نے بھی واپسی کی ہے، انہوں نے بھی واپسی کی ہے، انہوں نے واپسی کی، تو یوں ان کے قیدیوں کو واپسی کر دیا۔ یہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو قیدی مال غنیمت تقسیم کیا تو ایک واقعہ بھی پیش آیا۔ بنی سعد، یہ ان کا ایک سردار اور رئیس وہ آیا اور آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا عرض کی، کہا کہ ہمارے لوگوں کو جو قیدی بنایا گیا ہے، اور کتنے قیدی، اور اصول یہی ہوتا تھا کہ جنگ کے بعد وہ افراد قیدی بنا لی، جو گرفتار ہوتے تھے قیدی بن جاتے تھے، جو مال ملتا تھا وہ غنیمت کا مال کہلاتا تھا۔ کہا کہ انہوں نے قیدی بنایا ہوا ہے، تو اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہی قبیلے کی وہ عورت، وہ خاتون دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا ہے، اور ہمارے قبیلے کے لوگ وہ گرفتار ہیں، قیدی ہیں، تو یہ جو قیدی ہیں ان میں دودھ کے اعتبار سے، رشتے کے اعتبار سے دیکھیں تو کوئی آپ کی رضائی یعنی دودھ کی پھپھیاں ہیں اور کوئی خالائیں ہیں، اور یہ قید میں بھی، تو آپ ان کو آزاد کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
تم نے بہت دیر کر دی آتے ہوئے، یعنی پہلے 10 دن تک انتظار بھی کہا کہ آئیں تو آپ علیہ السلام انہیں چھوڑ دیتے، آپ تو تقسیم کر دیے میں نے صاحب۔ فرمایا ہاں میرے خاندان کے جتنے ان کو میں تقسیم کر دیتا ہوں، یعنی وہ چھوڑ دیتا ہوں، آزاد کر دیتا ہوں جو میرے پاس ہے، میرے خاندان کے پاس ہے، لیکن جو میں لوگوں کو دے چکا ہوں تو اب تو یہ تقسیم کر دیا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ابھی نماز کے وقت میں سب لوگ جمع ہوں گے اور آپ اس میں کھڑے ہو کر یہ بات اعلان کر دینا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں لوگوں سے میں بھی سفارش کر دوں گا۔ تو اب جب یہ رئیس کھڑے ہوئے اور انہوں نے نماز کے بعد اعلان کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کیا کہ میں اپنے اور خاندان میں جتنے ہیں تو ان سب کو ہم آزاد کرتے ہیں، چھوڑتے۔ تو پھر صحابہ سے بھی اپیل کی گئی اس انداز سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر اور اس سفارش کرنے پر صحابہ کو حالانکہ چوائس دی تھی کہ آپ کی مرضی پر ہے یہ، لیکن ایک ساتھ ہی یعنی دفعتاً ہزاروں لوگ، اور ان کی تعداد کچھ 6000 بیان کی گئی کہ ان کو باقاعدہ رہا کیا گیا، قید سے ان کو رہا کیا گیا۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اے ایمان والو، مشرک بالکل ناپاک ہیں تو اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو ان قریب اللہ اپنے فضل سے اگر چاہے گا تو تمہیں دولت مند کر دے گا، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا مشرک یہ بالکل ناپاک ہیں، یعنی ان کے باطن کے اعتبار سے ناپاک قرار دیا گیا کہ کفر اور شرک کی جو نجاست ہے تو اس سے یہ آلودہ ہے، اور یہ حکم 9 ہجری کو ہوا۔ تو 9 ہجری کے بعد پھر یہ تھا کہ نہ مسجد حرام کے قریب آئیں گے، نہ حج میں نہ عمرے میں۔ پہلے یہی ہوتا تھا کہ مسجد حرام اور حج میں یہ شریک ہوتے تھے، مشرکین بھی آتے تھے، اور یوں تجارت بھی ہوتی تھی۔ سارے معاملات میں کیا ہے، تجارت بھی ہوتی تھی اور خرید و فروغ دیگر چیزیں یہ وہ۔ تو 9 ہجری کو یہ حج کا حکم ہوا، اور ساتھ ہی حکم ہوا کہ مشرکین اب یہاں سے جائیں گے، یہ نہیں آئیں گے۔ تو کچھ کے دلوں میں یہ خوف پیدا ہوا کہ اگر یہ کفار مشرک نہیں آئیں گے تو وہ چیزیں جو تجارت کے ذریعے مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتی، تو یوں کہیں ایسے نہیں ہم کمزور ہو جائیں، فائدہ نہ پہنچے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، اگر تمہیں تنگ دستی کا اور اگر تمہیں محتاجی کا یہ ڈر ہے تو یہ اللہ غنی کر دے گا، یعنی اللہ تمہارے اندر ایسے تاجر پیدا فرما دے گا، یہ تجارت بھی تمہاری چلتی رہے گی، یہ سب معاملات ہو گئے۔ لیکن یہ اعلان واضح فرما دیا کہ مشرک اب نہیں ہیں، اور یہی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں حج نہیں فرمایا بلکہ 10 ہجری میں، کہ 9 میں یہ مشرکین بھی شریک تھے، تو اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا امیر حج بنا کر، اور ان کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ توبہ اور یہ سورہ توبہ کے احکامات دے کر بھیجا، تو انہوں نے جا کر مجمع میں وعظ سنائی۔ تو اب اس کے بعد سب کے لیے ممانت ہوگی کہ اب کوئی آئندہ سال کفار وہ شرکت نہیں کریں گے اور مسجد میں بھی نہیں آئیں گے۔ یاد رکھیں کہ مسجد الحرام میں بھی ممانت ہے، عام مساجد میں بھی کفار کی ممانت ہے۔ کس طور پر کہ انہیں مساجد میں لایا جائے، بڑا استقبال کر کے شان و شوکت کے ساتھ انہیں لایا جائے اور کہا جائے کہ یہ مسجد ہے اور ان کے استقبال ہو رہے ہیں، یہ حرام ہے، یعنی یہ کہلاتا ہے بطور استعلاء ان کا آنا۔ تو اگر یہ نہیں صورتحال تو ٹھیک ہے، بعض صورتیں اس کی جواز والی بھی ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھا کرتے تھے کیونکہ آپ کی بیٹھک وہی تھی، وہی لوگوں کے مسائل سنتے تھے۔ تو کفار کا آنا بعض اوقات اس طور پر ثابت ہے کہ وہ آتے، مختلف اپنا کوئی کیس ہے، کوئی مسئلہ ہے تو اس طور پر آنا، لیکن یہ نہیں کہ وہ کوئی شان و شوکت کے ساتھ انہیں بلایا جا رہا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی لوگ غلط مشہور کیا ہوا ہے کہ مسجد نبوی میں یہ ایک جگہ پر اپنی کوئی مسلمان عبادت کرتے تھے، اور اگر دوسروں کی عبادت کا وقت ہوتا تو وہ اپنا کچھ کر لیتے تھے، تو ایسا مسجد نبوی میں نہیں۔ وہ آنا اس طور پر تھا فقط کہ وہ اپنے کچھ مسائل یا جو بھی ایک بیرونی میں اس طرح کے معاملات تھے، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ
مجلس وہیں لگتی تھی، تو اس لیے تھا۔ آگے ارشاد فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ان میں سے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی آخرت کے دن پر، اور نہ ہی وہ ان چیزوں کو حرام قرار دیتے جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، اور نہ وہ سچے دین پر چلتے ہیں، ان سے جہاد کرتے رہو حتیٰ کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں۔ یہاں پر جو ارشاد فرمایا گیا کہ ان سے جہاد کرنا، جن سے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ اچھا، جو یہود تھے، نصارہ تھے، بظاہر تو ان کا یہی دعویٰ کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے، لیکن اللہ کی ذات کو جیسے ماننا ہے، جو عقائد ہیں اس اعتبار سے ماننا۔ اگر اس میں ایسی چیزیں داخل کر دیں جو اللہ کی شیان شان نہیں، جو اللہ کی ذات کے لائق نہیں، تو پھر حقیقتاً یہ اللہ کو نہ ماننا قرار پائے گا۔ اللہ پر ایمان لانا یہ ہے کہ اس کی ذات اور جملہ صفات اور تنزیہات کو مانے، یعنی جن چیزوں سے اللہ پاک ہے اور جو اللہ کی شان کے لائق ہیں وہ مانے، اور جن سے پاک ہے ان کو کہ اللہ ان سے پاک ہے، اور جو اس کی شان کے لائق نہ اس کی نسبت ہی اس کی طرف نہ کرے۔ اور بعض مفسرین نے رسولوں پر ایمان لانا بھی اللہ پر ایمان لانے میں داخل قرار دیا، تو یعنی رسولوں پر ایمان لانا، کیونکہ اللہ پر ایمان یہ ہے کہ اللہ نے ہی فرمایا رسولوں کو مانو، تو اب رسول کو نہ مانے تو گویا کہ اس کا اللہ پر ایمان نہیں۔ تو اس اعتبار سے اگرچہ یہود نصارہ اللہ پر ایمان کے دعوے دار ہیں، لیکن ان کا یہ دعویٰ باطل۔ اچھا، پھر اللہ کے حوالے سے بھی ان کے مختلف عقائد اس طرح کے، معاذ اللہ، اللہ رب العالمین کے لیے جسم ماننا، اسے مخلوق کے مشابہ ماننا، تو یہ یہود کرتے تھے۔ اچھا، عیسائی تو ان کے بھی اسی طریقے سے کئی اور عقائد کے اندر یہ بگاڑ پیدا ہوا کہ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا معاذ اللہ بیٹا کہا۔ تو یہ حقیقتاً یہ کیا ہے کہ وہ اللہ کو ہی نہیں ماننے والے۔ تو بہرحال یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور یہاں تک کہ پھر یہ جزیہ دینے پر تیار ہوئے، اور یوں مسلمانوں کو وہ جزیہ ملا۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا اور فرمایا رسول نے حرام کیا، آج وہ طبقہ، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن کو مانو حدیث کو چھوڑ دو، تو باطل نظریے پر ہے کہ جو کہے کہ قرآن کو مانے حدیث کو چھوڑ دو، وہ حقیقتاً قرآن کو بھی نہیں مان رہا، کیونکہ قرآن تو جگہ جگہ یہ کہہ رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور قرآن فرما رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ قرآن کہہ رہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، تو کون ایسا جو کہ قرآن کی مانو حدیث کو چھوڑ دو؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی یہ بیان فرما دیا۔ حضور نے فرمایا سن لو، مجھے قرآن کے ساتھ اس کا مثل ملا ہے، یعنی حدیث دیکھو۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو کوئی پیٹ بھرا اپنے تخت پر بیٹھے یہ نہ کہے کہ یہی قرآن لیے رہو، جو اس میں حلال ہے اسے حلال جانو اور جو اس میں حرام ہے اسے حرام جانو، حالانکہ انما حرم رسول اللہ مثل ما حرم اللہ، فرمایا جو کچھ اللہ کے رسول نے حرام کیا وہ اسی کی مثل ہے جو اللہ نے حرام کیا۔ تو حضور کا بھی فرمان، تو یہ کہنا کہ حدیث کو نہ مانو اور صرف قرآن پر رہو، تو وہ حقیقتاً قرآن پر بھی عمل پیرا نہیں ہے جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے۔ آگے فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے اپنے منہ سے کہی ہوئی بات ہے، یہ پہلے کے کافروں جیسی بات کرتے ہیں، اللہ انہیں مارے، کہاں اوندھے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اہل کتاب کے حوالے سے، یعنی یہود کے حوالے سے کہا گیا کہ انہوں نے تو یہ عقیدہ بنا لیا کہ عزیر یہ اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کیا کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ گویا کہ حقیقتاً یہ اللہ کا ہی انکار کرنے والے، کہ رب تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ خود کسی کا بیٹا، نہ اس کے ماں باپ ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ پاک ہے ان چیزوں سے۔ تو یہ حقیقتاً اللہ کے ہی منکر ہوئے،
اور انہیں کہا گیا کہ مشرکین یعنی کفار کی طرح باتیں کرتے، تو مشرکین بھی تو یہی، وہ بتوں کی پوجا کرتے تو وہ کہتے ہیں ہمیں یہ اللہ کا قرب دے دیں گے، ہم ان کو وسیلہ بنا لیتے ہیں۔ تو کسی کی بھی پوجا اور عبادت کر کے معاذ اللہ رب تک پہنچنا تو یہ تو شرک ہے، یہ تو خالص شرک ہی ہے۔ تو اس لیے یہ اسی کی مثل، اور مختلف انداز سے ان کے عقائد، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے عیسائیوں نے غلو کیا اور معاذ اللہ یہ کر دیا کہ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ میں حلول کر آیا، معاذ اللہ، اور یہ کتنا یعنی کبھی کفر ہے۔ تو اس لیے یہاں پر جو فرمایا گیا آیت مبارکہ کے اندر کہ اللہ پاک نے فرمایا ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، یعنی نہ ان کے پاس کوئی دلیل، نہ حجت، نہ کچھ بھی، یہ اپنی طرف سے یہ انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا اور ان کی زبانی باتیں ہیں۔ تو یہاں یہی بیان ہوا ناظرین کرام، اللہ کو ماننا، اللہ پر ایمان، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جمیع اعتبار سے کئی چیزیں ضروریات دین سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب جیسے کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، آخری نبی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ کوئی اور نیا نبی نہیں آ سکتا، یعنی کہے کہ حضور تو نبی ہیں، آخری نبی بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہے کہ کسی اور کو بھی نبوت مل سکتی ہے یا کوئی آ سکتا ہے، تو اس کا مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ خاتم النبیین نہیں مان رہا، آخری نبی نہیں مان رہا۔ اسی طرح اللہ پر ایمان لانے کے حوالے سے کوئی کہے کہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے لیکن معاذ اللہ کسی اور کو اللہ رب العالمین کا بیٹا کہہ دے، یا کسی اور کی بھی کوئی پوجا کرتا ہے، یا رب تعالیٰ کے لیے وہ عقیدہ رکھے جو اللہ کی شان کے لائق نہیں، تو اس لیے حقیقتاً کیا ہے کہ اس نے اللہ کو مانا ہی نہیں، پھر اس نے اللہ کو ہی نہیں مانا۔ تو یہ چند آیات مبارکہ میں ان کے حوالے سے، یہود و نصارہ کے حوالے سے مزید آگے بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، انشاءاللہ اگلی 31 نمبر آیت سے آئندہ پروگرام کا درس کا اپنا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن آسان درس قرآن